اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر اس کو حاضر ناظر جان کر یہ گواہی دیتا ہوں کہ ہر خلیفہ چار خلفاء کو قریب سے دیکھنے کا، بہت قریب سے دیکھنے کا، بہت ہی قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ہے، اور کاش دنیا یہ جان سکتی کہ جتنے حسین وہ نظر آتے ہیں اس سے کروڑوں گنا زیادہ حسین وہ اپنی پوشیدہ زندگی میں ہے۔ خلیفہ جیسا دکھی انسان کوئی نہیں ہے، ہم سب کا دکھ اس کا دکھ ہے، ہم سب کی خوشی اس کی خوشی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک لڑکا قتل ہو گیا، مبشر غالباً نام تھا، گجرانوالے کا تھا۔ حضرت صاحب اس وقت خلیفہ نہیں تھے، کراچی گئے ہوئے تھے، تو آدھی رات مجھے 1 بجے قریب فون آیا ان کا کہ یہ وہی مبشر تو نہیں؟ تو ہر وقت مسکراتا رہتا تھا۔ میں نے کہا جی یہ وہی ہے، اور پھر ساری عمر یاد رکھا اس کو، یہ نہیں کہ بھول گئے ہوں۔ خلافت کے بعد بھی جب کبھی ذکر آتا تھا تو مبشر کا ذکر سناتے تھے۔ تو ان کے دکھ جو ہیں وہ تو ہم تو اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے، ہم تو ایک دعا کا خط لے کر خاموش ہو جاتے ہیں، اور ان پر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ خلافت جو ہے وہ ایک گدی ہے، خلافت ایک سلیب پر چڑھنے کا نام ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کسی سر پر پڑ جاتا ہے یوں تو وہ نہیں رہتا، وہ سب کا ہو جاتا ہے۔ وہ پھر یہی کہتا ہے کہ ہم کسی کے خلاف نہیں، کیا ہے دوستی، دشمنی کسی سے نہیں، محبت سب سے۔ اور یہ آنکھوں سے اس عاجز نے، میں تو بالکل اس کا اہل نہیں کہ قریب سے ہم ان کو دیکھ بھی سکیں، لیکن بہت قریب سے دیکھا ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر اس کو حاضر ناظر جان کر یہ گواہی دیتا ہوں کہ ہر خلیفہ چار خلفاء کو قریب سے دیکھنے کا، بہت قریب سے دیکھنے کا، بہت ہی قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ہے، اور کاش دنیا یہ جان سکتی کہ جتنے حسین وہ نظر آتے ہیں اس سے کروڑوں گنا زیادہ حسین وہ اپنی پوشیدہ زندگی میں ہے۔ خلیفہ جیسا دکھی انسان کوئی نہیں ہے، ہم سب کا دکھ اس کا دکھ ہے، ہم سب کی خوشی اس کی خوشی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک لڑکا قتل ہو گیا، مبشر غالباً نام تھا، گجرانوالے کا تھا۔ حضرت صاحب اس وقت خلیفہ نہیں تھے، کراچی گئے ہوئے تھے، تو آدھی رات مجھے 1 بجے قریب فون آیا ان کا کہ یہ وہی مبشر تو نہیں؟ تو ہر وقت مسکراتا رہتا تھا۔ میں نے کہا جی یہ وہی ہے، اور پھر ساری عمر یاد رکھا اس کو، یہ نہیں کہ بھول گئے ہوں۔ خلافت کے بعد بھی جب کبھی ذکر آتا تھا تو مبشر کا ذکر سناتے تھے۔ تو ان کے دکھ جو ہیں وہ تو ہم تو اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے، ہم تو ایک دعا کا خط لے کر خاموش ہو جاتے ہیں، اور ان پر یہ غم ڈال دیتے ہیں۔ خلافت جو ہے، خلافت تو مجھے یاد ہے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میں پتہ نہیں کوئی سوال کیا تو اس سلسلے میں حضور نے فرمایا کوئی مجنون اور پاگل ہی ہوگا جو خواہش کرے کہ میں خلیفہ بن جاؤں، اور مجھے پتہ ہے ذاتی طور پر کہ حضور کتنے بڑے بڑے دکھ لیے پھرتے تھے،
اور ان سب کی ستاری کی ہوئی تھی، حتیٰ کہ کچھ لوگ وہ ظاہر ہو گئے، پھر وہ مجبوراً، خلافت کے اور بھی تو فرائض ہیں، وہ اپنا فرض حضور کو پورا کرنا پڑا، لیکن وہ ستار اس خدا کے عکس بھی ہوتے ہیں، وہ ستاری بھی کرتے ہیں۔ تو ایسی ایسی باتیں میں آپ کو بتاؤں کہ ایسے ایسے لوگ تھے جو بظاہر نظر آتے تھے کہ یہ بڑے عظیم الشان لوگ ہیں، لیکن در پردہ وہ خلافت کے، اور حضرت صاحب کو علم تھا، لیکن مجال ہے کسی لمحہ بھی یہ اظہار ہوا ہو اس کا عملاً یا خیال کے طور پر کہ ان سے کچھ ڈسٹنس ہو یا کچھ ہو۔ تو اس لیے میں جب یہ چونکہ خلافت کی جبلی کا یہ سال ہے، میں اپنے ایک عاجز، ایک نالائق سے، احمدی کی حیثیت سے، جماعت کے فرد کی حیثیت سے، میں یہ آپ سب تک یہ بات، اپنے جذبات پہنچانا چاہتا ہوں کہ خلافت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، اور وہی اس کا حافظ و ناصر ہے۔ ہمارے قیام سے نہ خلافت کو کوئی طاقت پہنچ سکتی ہے، نہ ہمارے گرنے سے کوئی خلافت کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ خلیفہ وقت اگر اکیلا کھڑا ہو تو پھر بھی وہ خلیفہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے۔ وہ میرا ہی ایک شعر ہے، جب MTA آیا ہے، پتہ نہیں کب وہ تھا وہ شعر، کہ وہی آج ہے محبت جبرائیل، اسی پر اترتا ہے رب جلیل۔ ہم میں سے ہر شخص اپنے دل میں جھانک کر دیکھے، کیا ہم اہل ہیں یہ کہلانے کے کہ حضور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ کے برابر کھڑے ہیں؟ ہم تو ان کی وجہ سے کھڑے ہیں، وہ ہماری وجہ سے نہیں کھڑے ہیں۔ تو یہ اگر کسی کے دل میں خدا نخواستہ یہ خیال ہو تو اس کو خیال نکال دینا چاہیے۔ خلافت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے۔ تو اس تقدیر یہ تو ٹل نہیں سکتی۔ ہم پرستش نہیں کرتے ہیں، پرستش محمد رسول اللہ کی نہیں کرتے، انما انا بشر مثلکم، لیکن یوحی الیہ، بشر ہیں، دیکھنا کہیں اور نہ کوئی سمجھنا، بشر ہیں، کہہ دو لوگوں کو، لیکن کیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرا تعلق ہے، وہی ہوتی ہے، اور وہی تعلق یہاں موجود ہے۔ ورنہ تو انسانیت کے لیے زندگی کا کوئی مقصد کوئی نہیں۔ پھر رشید کاسرانی کہیں گے میں نے فلسفہ شروع کر دیا۔ بات یہ ہے کہ اس کے بغیر تو زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں بنتا۔ میں علی وجہ البصیرت کہتا ہوں، مجھے بھی کچھ موقع ملا ہے بڑے بڑے فلسفیوں کو پڑھنے کا، اور جو ماڈرن ہیں خاص طور پر ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں جس کو یہ یقین ہو کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ پتہ نہیں اس کو کون سا عیب ہمارا پسند آ گیا کہ ہمیں اکٹھا کر دیا اور اس رسی سے باندھ دیا، اس رسی کو پکڑ لیا ہم نے۔ تو بس یہ ہے میرا بیان کرنے کا، صرف یہی مطلب تھا۔ اب اور کچھ میں کیا بیان کروں۔